الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمه ورضي لنا الإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم۔ گزشتہ کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ ہدہد پرندہ آیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے ملک میں جو کچھ دیکھا اس کی کارگزاری بیان کرنا شروع کی۔ اس نے کہا کہ حضرت وہاں معارب کے علاقے میں ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ وہ عورت پورے ملک کے اوپر حکومت چلاتی ہے۔ ایسے ہماری شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو کسی عورت کو امیر اور بادشاہ بناوے۔ لیکن ہدہد نے کہا کہ میں دیکھ کر کے آیا کہ بلقیس پورے ملک کی حکومت چلاتی ہے، دنیا کی اس کو قسم قسم کی نعمتیں دی گئی ہے، لشکر دیا گیا ہے۔ اللہ کی اتنی ساری نعمت کے باوجود بلقیس اور بلقیس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی عبادت کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو ان کے برے برے اعمال اچھے کر کے دکھلائے ہیں۔ شیطان ان کو گناہوں کے کام اچھے انداز سے دکھلاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ان کے برے کام برے معلوم نہیں ہوتے ہیں، اور ہدایت کے راستے سے، ایمان کے راستے سے وہ رکے ہوئے ہیں، اور اللہ کے دین کو، توحید کو وہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ آگے اس ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو
یہ بھی کہا کہ یہ لوگ اللہ کے سوا بتوں کی پرستش کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالی کو مانتے نہیں ہیں۔ پھر ہدہد نے کہا کہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالی کی عبادت کرتے، اور اللہ تعالی جو بلقیس سے بھی بڑے عرش کے مالک ہے، اس اللہ کی عبادت ان کو کرنی چاہیے تھی۔ اس آیت کے اوپر سجدے تلاوت ہے، اسی لیے آپ تمام بہنوں سے میں کہوں گا کہ آپ اس کے اوپر سجدے تلاوت ضرور کر لیں، یہ واجب اور ضروری ہے۔ جب ہدہد نے پورا واقعہ سنایا کہ وہاں معارب میں سبا میں کوئین بلقیس ہے، اس کا تخت ہے، اس کی حکومت ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ سچی بات بولتا ہے یا بناوٹی بات بولتا ہے، اسی لیے کہ چھوٹوں کی عادت ایسی ہے کہ جب بڑوں کے سامنے پکڑے جاتے ہیں تو جھوٹ موٹ بناوٹی باتوں کے ذریعے وہ سزا سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ ہدہد ایبسنٹ تھا، غیر حاضر تھا، پکڑا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بناوٹی بات بولتا ہو، جھوٹی بات بولتا ہو، تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، خبر نکالنی چاہیے کہ یہ صحیح بات بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے ہدہد برڈ کا ایگزام لیا، اس کا امتحان لیا، اس کی پریکشا لی۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارے چھوٹے، ہمارے ماتحت، ہمارے انڈر ہاتھ کے نیچے کے لوگ اگر کوئی بات بولے تو فوراً مان نہیں لینے کی، ذرا امتحان بھی کر لینے کا، پروف بھی کر لینے کا کہ وہ یہ صحیح بات بول رہا ہے کہ غلط بات بول رہا ہے۔ مسجد کا کہہ کر گیا تھا تو حقیقت میں مسجد جا کر کے آیا یا صرف دوستوں کی محفل میں گھوم گھام کے آ گیا، یہ بھی پروف کر لینا چاہیے۔ یہ اس آیت کریمہ سے ہم کو سبق سیکھنے کو ملا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو پروف کرنے کے لیے کیا کیا؟ ایک لیٹر لکھا، اور وہ لیٹر آپ نے ایمان کی دعوت کا کوئین بلقیس کے نام کے اوپر لکھا۔ اس سے ہم کو یہ بات سیکھنے کو ملی کہ لیٹر اور خط کے ذریعے سے بھی دین کی دعوت دے سکتے ہیں، اور لیٹر اور خط کے ذریعے دین کی دعوت دینا یہ نبیوں کا مبارک طریقہ ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام نے بلقیس رانی کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے لیٹر لکھا، میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے لیٹر اور خط لکھے ایمان کی دعوت دینے کے لیے، دنیا کے بڑے بڑے کنگ اور بادشاہ کے نام پر، اور وہ لیٹر سب چھپے ہوئے ہیں، دنیا میں ابھی وہ ملتے بھی ہے، لوگ اس کو برکت کے طور پر اپنے گھر میں رکھتے بھی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ خط دنیا کے بادشاہوں کے نام کے اوپر لکھے تھے، اس کی کاپیاں چھپی ہوئی ہے، ملتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا یہ عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہم کو یہ بتلاتا ہے کہ دین کی دعوت کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے جو بھی طریقہ صحیح جائز ہو اس کو اپنانا چاہیے۔ جیسے کہ آج کل کے زمانے کے اندر واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، ای میل ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہم دین پھیلانے کا کام کر سکتے ہیں، اور دین کی بات دوسروں کو
ہم پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جبکہ آج کے زمانے میں لوگ یہ واٹس ایپ، انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ کو غلط اور گناہ اور فتنے فساد کے کام میں استعمال کرتے ہیں، تو ہم کو یہ سب چیزیں دین کے کام میں استعمال کرنی چاہیے۔ ایگزامپل، بیان ریکارڈنگ کر لیا اور ادر کنٹریز میں، دوسرے ملکوں میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیا اور یوٹیوب پر رکھ دیا، فیس بک پر رکھ دیا، تو وہ بھی سنیں گے، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ کوئی دین کی بات ان کو ہم نے بتلا دی واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لیٹر لکھا، اور بہت پیارا لیٹر لکھا۔ وہ لیٹر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا ہے، اور وہ لیٹر لے کر کے آپ نے ہدہد برڈ کو بھیجا کہ ہدہد، تو میرا یہ لیٹر لے کر کے جا، اور تو جو کہتا ہے کہ وہ کوئین ہے بلقیس، تو اس کو یہ میرا لیٹر پہنچا کر کے آ۔ حضرت نے جب اس کو روانہ کیا تو روانہ کرتے وقت پر آپ نے اس کو کچھ نصیحت بھی فرمائی، جس کو ہم روانگی کی ہدایت، روانگی کے آداب بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب کسی کو روانہ کرے کسی دینی کام کے لیے، کسی روزی روٹی کے سفر پر، تو کچھ نصیحت دے کر کے اس کو روانہ کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ حضور نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تو بہت ساری روانگی کی ہدایات دی تھی۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس دین کی دعوت لے کے بھیجا تو بہت ساری روانگی کی ہدایت اور آداب بتلائے تھے۔ اسی طرح یہاں بھی سلیمان علیہ السلام ایک برڈ کو، ایک پرندے کو دین کی دعوت لے کر کے بھیج رہے ہیں، لیٹر لے کر کے بھیج رہے، تو اس کو روانہ ہوتے وقت پر نصیحت دے رہے۔ کیا نصیحت کہہ رہے؟ اذهب بکتابی ھذا فألقه إلیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ ہدہد، تو میرا یہ لیٹر لے کر جا، اور جا کر کے کوئین بلقیس کو میرا لیٹر پہنچا دینا۔ لیٹر پہنچانے کے بعد تو وہاں ان کے اوپر بیٹھے مت رہنا، ان کے سر پر مت رہنا، لیٹر دے کر کے تو ہٹ جانا، وہاں سے سائٹ پر ہو جانا، دور ہو جانا، تاکہ وہ لیٹر پڑھ سکے اطمینان سے اور آپس میں فری ہو کر کے مشورہ کر سکے، آزادی سے مشورہ کر سکے۔ اس لیے تو لیٹر دے کر کے پیچھے ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ لوگ لیٹر کا کیا ریپلائی دیتے ہیں، لیٹر کا کیا جواب دیتے ہیں، وہ تو اطمینان کے ساتھ اپنی آنکھ سے دیکھتے رہنا۔ یہ ادب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کو سکھلایا۔ دیکھو یہ بڑوں کا حال ہے، اللہ کے نبی کا حال ہے کہ پرندے جیسے پرندے کو، برڈ کو بھی آپ نے نصیحت دی، ادب سکھلایا اور ادب سکھا کر کے روانہ کیا۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو، بچی کو ادب سکھانا چاہیے۔ بیٹی کو سسرال بھیجے تو اس کو نصیحت دے کر کے بھیجنا چاہیے۔ بیٹے کو حلال روزی کمانے بھیجے، مدرسے میں پڑھنے بھیجے، دین کے راستے میں جماعت میں بھیجے تو اس کو نصیحت دے کر آداب سکھلا کر کے بھیجنا چاہیے۔ یہی نبیوں کا مبارک طریقہ ہے۔ ہدہد پرندہ اڑا، کہتے ہیں کہ اس نے اپنی چونچ کے اندر وہ خط پکڑ لیا، اور بعض تفسیری روایت کے اندر ہے کہ اس نے جو ہے اپنے دونوں پنجوں کے اندر، دونوں پیر کے اندر
اس نے وہ خط پکڑ لیا اور پکڑ کر کے لے کر کے وہ اڑا اور اڑ کر کے وہ کوئین بلقیس کے دربار کے اندر پہنچا۔ جب یہ ہدہد اپنی چونچ میں یا اپنے دونوں پیر کے پنجوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مبارک خط لے کر کے اڑا اور یمن پہنچا، تو اس وقت کوئین بلقیس صنعا سے 3 منزل کی دوری پر معارب نام کا ایک شہر ہے، وہاں پر تھی، اور وہ اپنے پرائیویٹ بیڈ روم میں سو رہی تھی، چت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سیکیورٹی گارڈ، اس کے دربان، پولیس والے چاروں طرف محل کے چوکی بھر رہے تھے، سیکیورٹی کا کام کر رہے تھے، لیکن یہ ہدہد برڈ وہاں پہنچا اور عجیب طریقے سے وہ محل کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسا کل آپ نے روایت سنی تھی کہ کوئین بلقیس اپنے پیلس کے تمام دروازوں کو لاک کر کے تالا لگا کر اس کی چابی تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی تھی، لیکن پیلس کے اندر اوپر ایک وینٹیلیشن تھا، ایک چھوٹا سا راستہ تھا ہوا کے آنے جانے کے واسطے، اس کو اردو میں روزن کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو وینٹیلیشن کہتے ہیں۔ اس میں سے یہ ہدہد داخل ہوا اور داخل ہو کر کے اس نے بلقیس کی سینے کے اوپر، بلقیس کی چھاتی کے اوپر لے جا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لیٹر چپکی سے رکھ دیا۔ بلقیس حیران رہ گئی کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک برڈ میرے بیڈ روم میں آیا، دروازہ بند ہے، اوپر سے آیا اور آ کر کے سیدھا میری چھاتی کے اوپر، میرے سینے کے اوپر آ کر اس نے ایک لیٹر ڈال دیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلقیس سرپرائز ہو گئی، تعجب کے اندر پڑ گئی، اور اس کو سمجھ کے اندر نہیں آیا کہ یہ سب کیا منظر ہو رہا ہے۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بلقیس اس دن بہت دیر تک اپنے محل کے اندر میٹھی نیند سوئی رہی۔ روزانہ اس کی عادت یہ تھی کہ جب سورج نکلتا تھا، سن رائز ہوتا تھا، تو وہ وینٹیلیشن میں سے سورج کو دیکھتی اور پلنگ پر سے نیچے اتر کر کے سورج کے سامنے سجدہ کرتی تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے نکلنے کے وقت پر نماز پڑھنے سے منع کیا۔ ہاں، جب سورج اونچا ہو جاوے، یعنی سورج نکلنے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس سے 15-20 منٹ اوپر ہو جاوے، اس کے بعد اشراق، چاشت، نماز وغیرہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بلقیس سورج کی عبادت کرتی تھی۔ روزانہ وہ جب کھڑکی میں سے، ونڈو میں سے دیکھتی کہ سورج نکل آیا تو پلنگ پر سے اتر کر کے سجدہ کرتی، لیکن آج یہ ہدہد برڈ نے اس لیٹر کو رکھ کر کے، وہ جو چھوٹا سا سوراخ تھا، وینٹیلیشن تھا، وہاں اپنے ونگز، اپنے پر پھیلا کر کے بیٹھ گیا، اور بلقیس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ اور جب اس کو پتہ نہیں چلا تو اس خط کی وجہ سے اس کو بہت حیرانی ہوئی، بہت پریشانی ہوئی۔ اس نے وہ خط لیا اور جلدی جلدی اپنے بستر کے اوپر سے اٹھی، تب جا کر کے اس کو پتہ چلا کہ آج تو بہت دیر ہو گئی، بہت لیٹ ہو گیا، سورج بھی نکل گیا۔ پھر اس نے وہ خط دیکھا کہ یہ خط اس برڈ نے آ کر کے میرے سامنے رکھا ہے۔ اس نے وہ لیٹر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کھولا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسٹامپ لگا کر، مہر لگا کر کے، بالکل پیک کر کے وہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے
روانہ کیا تھا۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین۔ بس اتنی شارٹ اینڈ سویٹ بات اس لیٹر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھی ہوئی تھی۔ بلقیس نے یہ لیٹر پڑھا۔ بلقیس کتنی ہوشیار تھی ذرا اندازہ لگاؤ۔ لیٹر پڑھنے کے بعد اس نے فوراً ایمرجنسی میں میٹنگ کی، اور میٹنگ کے اندر اس نے اپنی پارلیمنٹ کے تمام ممبرز کو بلایا، اپنے سرداروں کو بلایا، اپنے منسٹروں کو بلایا، اور منسٹروں کو بلا کر کے اس نے مشورہ کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ 312 اس کے مجلس شورا کے ممبر تھے، ان تمام ممبروں کو اس نے مشورہ کرنے کے لیے بلایا کہ یہ لیٹر جو میرے پاس آیا ہے، اس لیٹر کے بارے میں ہم کو کیا کرنا، کیا رپلائی دینا، کیا جواب دینا، اس کے لیے اس نے سب کو مشورے کے لیے بلایا۔ میری دینی بہنوں، ایک کافرہ عورت ہے جس کے اندر ابھی ایمان بھی نہیں ہے، وہ کوئین ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے یہاں مشورہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک لیٹر آیا تو اس نے فوراً مشورے کے لیے سب کو جمع کر لیا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ مشورہ کتنی اہم اور کتنی ضروری چیز ہوگی، اور مشورہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ گھر میں کوئی فیملی لائف میں کوئی بات آ جاوے تو فوراً اللہ کے نیک بندوں سے، ایکسپرٹس لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی پارلیمنٹ کے ممبرز کو جمع کر لیا مشورے کے لیے، تو اس سے ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، ان کی دل جوئی ہوتی ہے، ان کو الفت ہوتی ہے کہ ہماری کوئین کتنی اچھی ہے کہ ڈیسیژن لینے سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے ہم کو پوچھتی ہے، ہماری رائے لیتی ہے، ہمارا مشورہ لیتی ہے، تو ان کے دل میں خوشی ہوتی ہے، ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کو بھی اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ مشورہ، صلاح وغیرہ کر کے ڈیسیژن لینا چاہیے۔ کسی کی کوئی کمپنی ہو تو کمپنی کے اندر جو اسٹاف ہوتے ہیں، مینیجرز ہوتے ہیں، ان لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد اگر ڈیسیژن لیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اور اسٹاف کے لوگوں کو، ہاتھ کے نیچے کے لوگوں کو، فیملی کے ممبر کو دل میں خوشی ہوگی کہ دیکھو ہم کو پوچھا، ہم کو پوچھ کر کے انہوں نے فیصلہ کیا، کتنے اچھے ہیں۔ اور اگر بغیر مشورے کے ڈیسیژن لے لیں گے تو ان کے دل کے اندر ناراضگی آتی ہے کہ ہم کو تو کچھ پوچھتے بھی نہیں، ایسے ہی ڈیسیژن لے لیتے ہیں، ایسے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے مشورہ کر کے ڈیسیژن لینا چاہیے۔ تو بلقیس نے ایمرجنسی کے اندر فوراً اپنی پوری کمیٹی کو بلایا اور ان کے سامنے مشورہ کیا، اور مشورے کے اندر لیٹر رکھنے سے پہلے انہوں نے کیا کہا بلقیس نے؟ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ ابھی تو لیٹر ان کو پڑھ کے بھی نہیں سنایا، اس سے پہلے بلقیس کہتی ہے، اے میری کمیٹی کے ممبروں، اے میرے سرداروں، میرے پاس ایک بڑا عزت والا لیٹر آیا ہے، بہت پیارا لیٹر آیا ہے۔ اس نے تعریف کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیٹر کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس لیٹر میں نرم نرم انداز میں اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی، بہت نرمی سے، بہت پیار اور محبت سے اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے شفقت اور مہربانی کی باتیں لکھی تھی، اور لیٹر میں
کوئی لان تان گالی گلوچ کوئی سخت کڑوی بات نہیں لکھی تھی، اور دین کی دعوت دین کی بات اسی طرح فائدہ دیتی ہے، نرمی سے، شفقت سے، محبت سے، پیار سے دین کی بات دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اتار دیتے ہیں۔ اور آپ نے کوئی بات ایسی نہیں لکھی تھی کہ جس کی وجہ سے پڑھنے والوں کو غصہ آ جائے، لیٹر پڑھنے والے، میسج پڑھنے والے گرم ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں لکھی تھی، اور کوئی مبہم اور گول گول بات بھی نہیں لکھی کہ سامنے والے کو سمجھ میں نہ آوے۔ اس سے ہم کو آداب بھی سیکھنے کو ملے کہ لیٹر میں دین کی باتیں لکھو، اللہ کی عبادت کی باتیں لکھو، شفقت نرمی کے ساتھ لکھو، گالی گلوچ جھگڑے کی بات نہ لکھو، سامنے والے کو غصہ آ جاوے ایسی بات نہ لکھو، اور مبہم سمجھ میں نہ آوے ایسی بات بھی نہ لکھو۔ یہ دین کی دعوت کے لیے بہت ضروری اور بہت اہم بات ہے۔ آپ نے اتنا پیارا اتنا اچھا لیٹر لکھا، لیٹر میں پہلے لکھا تھا انہ من سلیمان، کہ یہ لیٹر اللہ کے نبی سلیمان کی طرف سے ہے، یہ لیٹر سلیمان کی طرف سے ہے، نبی کا لفظ نہیں لکھا تھا، سلیمان کی طرف سے یہ لیٹر ہے۔ اس سے ہم کو ایک بات سیکھنے کو ملی کہ لیٹر یا میسج اس طرح لکھنا چاہیے کہ سامنے والے کو پتا چل جاوے کہ یہ کس نے لکھا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب لیٹر لکھتے تھے تو اپنا نام لکھتے تھے، من محمد ابن عبداللہ، اللہ کے عبداللہ جو کے بیٹے محمد اللہ کے رسول کی طرف سے یہ خط ہرقل شام کے نام کے اوپر، اس طرح حضور لیٹر لکھتے تھے۔ تو لیٹر ہے، میسج ہے، میل ہے، اس طرح لکھنے چاہیے کہ سامنے والے کو لکھنے والے کے نام کا پتہ چل جاوے۔ آج کل تو لوگ نام لکھتے نہیں، یا تو اس لیے کہ سامنے والے کو پریشان کرنا ہوتا ہے، کس نے لکھا کس نے لکھا کس نے لکھا۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، فتنہ ہے یہ بھی، بغیر نام کے میسج چلانا، بغیر نام کے میل چلانا، فتنہ ہے یہ بھی۔ یہ طریقہ ہم کو قرآن سے سیکھنے کو ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنا نام پہلے لکھنا چاہیے۔ دوسری بات کہ نام لکھیں گے تو جس کو ہم نے لیٹر یا میسج لکھا ہے اس کو کوئی شک باقی نہیں رہے گا، اور پھر بعد میں نام لکھو تو بھی چلے اور شروع میں نام لکھو تو بھی چلے، دونوں چیز جائز ہیں۔ اور ساتھ میں سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا نام لکھا، لیٹر اللہ کے نام سے شروع کیا، انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ ہمیں بھی لیٹر میسج کے شروع میں اللہ کا نام لکھنا چاہیے، لیکن جہاں پر اللہ کے نام کی بے ادبی کا خطرہ ہو تو زبان سے پڑھ لینے کا، لکھنے کا نہیں۔ جیسے کہ آپ نے کسی کو لیٹر لکھا اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کے نام کی بے ادبی کریں گے، لیٹر کو ڈسٹ بین میں ڈال دیں گے، اس کا ادب نہیں کریں گے، تو پھر اللہ کا نام زبان سے پڑھ لینے کا، لیٹر میں نہیں لکھنے کا۔ اور جہاں آپ کو معلوم ہے کہ سامنے مسلمان ہے، دیندار ہے، وہ بے ادبی نہیں کریں گے، تو لیٹر کے شروع میں، میسج کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینے کا۔ اور ہر چیز میں ہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کرنی چاہیے۔ اور پورے لیٹر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بس ایک ہی بات لکھی، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، بلقیس تم میرے مقابلے میں دادا گیری مت کرو، میرے مقابلے کے اندر تم گھمنڈ مت کرو، اور مسلمان بن کر، فرما بردار بن کر، اطاعت کرنے والی بن کر کہ تم آ جاؤ۔ بس اتنا چھوٹا سا شارٹ میسج، شارٹ خط، شارٹ لیٹر
حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے اور 53 سال کی عمر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا تھا، اور زندگی کے آخری دنوں میں جو ہے بلقیس کے ساتھ آپ کی شادی اور نکاح بھی ہو گیا، جو آگے والے واقعے کے اندر ایک روایت سامنے آ رہی ہے۔ جب یہ لیٹر بلقیس نے اپنے لوگوں کو سنایا، اپنی کمیٹی کے ممبر کو، تو اس میں اس نے کہا تھا کہ انی القی الی کتاب کریم، یہ تو بڑا عزت والا لیٹر ہے۔ معلوم ہوا کہ میسج لیٹر اچھے لکھنے چاہیے، گندے، غلط، گناہ کے، بے حیائی کے، بے شرمی کے نہیں لکھنے چاہیے۔ اب یہ جو بلقیس نے اس کو کتاب کریم کہا، تو اس کی ایک علت تو مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ خط کے لکھنے والے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اتنے اونچے درجے کے نبی ہے لکھنے والے، اسی لیے ان کی طرف سے آیا ہوا خط وہ عزت اور برکت والا ہی ہوگا۔ یہ ہے کتاب کریم کا ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ہدہد جو لیٹر لے کر کے گیا تھا، عجیب و غریب طریقے سے، کہ جہاں بلقیس اکیلی سوتی تھی وہاں جا کر کے اس نے اس کی چھاتی پر خط رکھ دیا، اس کی بنیاد کے اوپر اس کو کتاب کریم کہا گیا۔ یا تو یوں کہ خط کے اندر جو ایمان کی دعوت تھی، اسلام کی دعوت تھی، اللہ تعالی کا مبارک نام تھا، اس لیے یہ بڑا عزت والا خط تھا، یعنی اسلام کی دعوت کی وجہ سے یہ خط لیٹر کتاب کریم اور عزت والا بن گیا۔ یا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے یہ لیٹر عزت والا، اکرام والا بن گیا، اور اندر جو ٹاپک مضمون لکھا ہوا تھا وہ بھی بہت اچھا تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر یہ خط لیٹر بڑا عزت والا ہو گیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کے اوپر مہر بھی لگائی تھی، اسٹامپ بھی لگائی تھی، اس کی وجہ سے یہ بڑا برکت والا کتاب کریم بن گیا تھا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک بھی تھی کہ لیٹر لکھنے کے بعد نیچے حضور اسٹامپنگ کرتے تھے، اور حضور نے اسٹامپنگ کرنے کے واسطے ایک انگوٹھی بنوائی تھی، ویٹی بنوائی تھی، جس انگوٹھی میں سلور کی تھی، وہ چاندی کی، اس میں بیچ میں نگینہ تھا، اس نگینے میں اوپر اللہ لکھا تھا، نیچے رسول لکھا تھا، اور بالکل نیچے محمد لکھا تھا۔ نیچے سے پڑھو تو یوں ہوتا تھا محمد رسول اللہ۔ وہ انگوٹھی کی پرنٹ بھی، فوٹو بھی چھپے ہوئے ملتے ہیں، لوگ گھروں میں برکت کے طور پر اس کو لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک انگوٹھی تھی وہ اس کا نقشہ ملتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اوپر مہر لگائی تھی، اس مہر کی وجہ سے یہ کتاب کریم بن گیا۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہدہد نے وہ خط دینے کے بعد ایک سائٹ کے اوپر جا کر کے اطمینان سے بیٹھ گیا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ کیا یہ لوگ مشورہ کرتے ہیں۔ جب یہ خط بلقیس نے تمام لوگوں کو پڑھ کر کے سنایا تو اس کی کمیٹی کے ممبر لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ عجیب بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، کہنے لگی اے میرے کمیٹی کے ممبروں، اے میرے مجلس شورا کے ممبروں، تم کو معلوم ہے کہ تمہاری حاضری کے بغیر، تمہارے مشورے کے بغیر میں کوئی فیصلہ کرتی نہیں ہوں۔ یہ جو ایک امپورٹنٹ لیٹر آیا ہے، اہم خط آیا ہے، اس کے اندر تم مجھے فتوا دو۔
مشورہ چل رہا تھا، لیکن بلقیس نے افتونی کا لفظ استعمال فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جو لیٹر گیا تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا، بہت اہم تھا، اسی لیے بلقیس نے فتوے کے لفظ سے تعبیر کیا افتونی فی امری۔ چنانچہ اس نے سب لوگوں کی رائے مانگی کہ ہمیں اس خط کا لیٹر کا ریپلائی کیا دینا چاہیے اور کیا جواب دینا چاہیے۔ تو سب سردار لوگ، سب کمیٹی کے ممبر لوگ آستینیں چڑھا کے، بائیں چڑھا کر، طاقت دکھا کر جواب دے رہے ہیں، اور اپنی طاقت پر، اپنی آرمی پر، اپنے لشکر پر بھروسہ کر کے جواب دے رہے ہیں۔ کیا جواب دے رہے ہیں؟ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید۔ کوئین، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس بڑی آرمی ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں، ہم لڑ لیں گے، ہم مقابلہ کر لیں گے سلیمان کے ساتھ، تم آرڈر کرو، ہم ابھی لڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور ہم لڑائی کرنے میں بھی بڑے ایکسپرٹس لوگ ہیں، ہم کو لڑنا بھی خوب آتا ہے، بس تمہارا آرڈر چاہیے، تم ہم کو حکم کرو۔ سبحان اللہ۔ بلقیس کے پاس آرمی کا پاور بھی تھا اور بڑے مضبوط کمانڈوز، سولجرز، سپاہی اور ذمہ دار بھی تھے، ہر طرح کی طاقت اس کے پاس تھی، اور انہوں نے جواب بھی ایسا دیا۔ اور پھر اخیر میں انہوں نے کہا وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ۔ کا کوئین، ہم نے تو رائے دے دی کہ ہم لڑنے تیار ہیں، لیکن فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ جو فیصلہ کرو گی ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ فیصلہ کر دو ہم مان لیں گے، آپ کہیں کہ لڑنا تو لڑنا، آپ کہیں گے کہ تو صلح تو صلح، کمپرومائز تو کمپرومائز، بس فیصلہ تجھے کرنا ہے، باقی ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آخر میں انہوں نے کوئین کے ہاتھ میں سارا پاور دے دیا۔ پرانی بیماری ہے کہ اخیر کے اندر جا کر کے عورتوں ہی کے ہاتھ میں پاور دے دیتے ہیں، وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، کہ جو آپ کا آرڈر ہوگا وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس سے ہم کو بڑی مشورے کی اچھی تعلیم اس آیت کے ذریعے سے ملی۔ ایک بات تو ہم کو یہ سیکھنے کو ملی کہ جب کسی مشورے میں بیٹھے تو ماتحتوں کی طرف سے، ہاتھ کے نیچے کے لوگوں کی طرف سے بڑوں کو کیا جواب ملنا چاہیے۔ یہ بلقیس کے جو کمانڈوز تھے، جو کمیٹی کے ممبر تھے، انہوں نے کیسا ہمت والا جواب دیا کہ آپ لڑنے کے لیے کہیں گے تو ہم تیار، اور اگر آپ کہیں گے کہ صلح، آپ جو کہیں گے تیار۔ تو چھوٹوں کو بڑوں کے سامنے ایسا ہی جواب دینا چاہیے، اپنی رائے دے دے اور رائے دینے کے بعد بڑے کے فیصلے پر راضی رہے۔ میں اپنی جوان بیٹیوں کو کہوں گا کہ جب شادی کا مرحلہ آوے تو تم اخلاص کے ساتھ، کسی دیندار جوڑے پر آپ کی نظر ہو تو ماں باپ کے سامنے اپنی رائے رکھ دینا، لیکن فیصلہ ماں باپ جو کرے وہ مان لینا، اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں دنیا آخرت میں عزت عطا کریں گے۔ تو انہوں نے اپنی رائے رکھ دی اور فیصلہ کوئین کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر ایک ساتھی کو صحیح رائے مشورے میں دینی چاہیے۔ امیر رائے کا پابند نہیں ہے، جو چاہے وہ فیصلہ کرے، اور جب کسی کے ہاتھ میں منصب، عہدہ، ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ اس کی برکت سے صحیح بات دل میں بھی ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے۔ سب ساتھیوں نے مشورہ تو یہی دیا کہ ہم لڑنے بھی تیار ہیں، لیکن بلقیس کیا کہتی ہے وہ بھی سنو۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں
قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ بلقیس کہنے لگی، بڑی ہوشیار عورت ثابت ہوئی، بڑی ہوشیار کہنے لگی بلقیس کہ دیکھو، لڑنے جھگڑنے کی بات مت کرو، کمپرومائز کی بات کرو۔ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استنصح احدکم اخاہ فَلْيَنْصَحْ لَهُ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اپنے کسی بھائی سے خیر خواہی چاہے تو اس سے خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے، صلح کر لینا بہتر ہے۔ لڑائی جھگڑے کا ریزلٹ اور نتیجہ خراب ہوتا ہے، ہمیشہ صلح کمپرومائز سے کام کرنا چاہیے، اس کے اندر بڑی خیر اور بڑی بھلائی ہوا کرتی ہے۔ بلقیس اس وقت پر کافرہ تھی لیکن بڑی سمجھدار نکلی، اور بعد میں ایمان کی برکت سے اس کی سمجھداری میں اللہ نے اور برکت عطا فرمائی۔ بلقیس کہتی ہے کہ دیکھو، ابھی تو اس کو یہ اندازہ تھا کہ سلیمان کوئی بڑے کنگ ہے، بڑے بادشاہ ہے۔ کہنے لگی یہ کنگ لوگ ہیں نا، جب کبھی اٹیک کرتے ہیں، کبھی حملہ کرتے ہیں تو دوسری کنٹری میں جا کر کے فساد کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جلاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، مالداروں کو، عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، قید پکڑ کے لے جاتے ہیں، غلام باندی بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کوئی بادشاہ لوگ ہیں، وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں ہماری کنٹری میں آ کر کے۔ اسی لیے لڑائی جھگڑے فتنے فساد کی بات مت کرو۔ گویا بلقیس نے بہت ہوشیاری سے ڈیسیزن لیا، حالانکہ سب کی رائے یہ تھی کہ ہم لڑنے تیار ہیں، لیکن بلقیس نے کہا کہ نہیں، لڑائی نہیں کرنی، لڑائی کے اندر فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی کا ریزلٹ خراب ہوتا ہے، نتیجہ خراب ہوتا ہے، کمپرومائز اور صلح کرنے کے اندر بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک ایگزام لانا چاہا کہ سلیمان کون ہے، ذرا ہم معلوم تو کرے۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ بلقیس کو معلوم نہیں تھا، اسی لیے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا، اور کیسے امتحان لیا وہ بھی دیکھیے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ بلقیس رانی کہتی ہے کہ میں ہدیے بھیجتی ہوں، گفٹ باکس سلیمان کے لیے روانہ کرتی ہوں، تحفے بھیجتی ہوں، اور گفٹ بھیجنے کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ سلیمان اس کا کیا ریپلائی دیتے ہیں اور سلیمان اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ میں ان کا امتحان لیتا ہوں گفٹ بھیج کر کے۔ دراصل بلقیس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر یہ سلیمان کوئی دنیا دار ہے، کوئی دنیاوی کنگ ہے، تو میری گفٹ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور گفٹ کی جال میں پھنس جائیں گے اور میری گفٹ کے چکر میں آ جائیں گے۔ اسی لیے اس نے گفٹ بھیجنے کی ٹرائی کی۔ اور اگر کوئی واقعی اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے، تو میری گفٹ کے چکر میں نہیں پھنسیں گے، میری گفٹ کی چال میں نہیں آئیں گے۔ اسی لیے بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے گفٹ بھیجی، ہدیے اور تحفے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے روانہ کیے۔ اس کی قوم کے اندر ایک سردار تھا جس کا نام منذر ابن عمرو تھا۔ یہ بڑا
ہوشیار چالاک تھا، اس کو کہا کہ دوسرے بہت سارے ہوشیار اور چالاک لوگوں کی ایک ٹیم بناؤ اور تم سب لوگ یہ ہدیے اور تحفے لے کر کے جاؤ اور سلیمان علیہ السلام کو گفٹ دو، تحفہ دو، ہدیہ دو۔ اور بلقیس نے ایک چالاکی سے کام یہ کیا کہ جو گفٹ اور تحفے بھیجے اس کی ایک لسٹ بھی بنائی اور اس کو انویلپ میں کور میں بند کر کے بھیجا تاکہ راستے میں کوئی گفٹ ادھر ادھر نہ کر دیوے، اس لیے پوری لسٹ بھی تیار کر کے اس نے ساتھ میں بھیجی۔ اور ساتھ میں اس نے عجیب بات کہی بلقیس نے، دیکھو کتنی ہوشیار عورت تھی، ٹیلنٹ عورت تھی، جو اس کی ٹیم حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گفٹ باکس لے کے جا رہی ہے، ان کو بلقیس نے یوں کہا کہ دیکھو جب تم ان کو گفٹ دو اور وہ سلیمان غصے ہو جاوے، گرم ہو جاوے، تو سمجھنا کہ وہ بادشاہ ہے، کنگ ہے، تو تم ان سے گھبرانا نہیں، ہم ان سے زیادہ طاقت والے ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑ لیں گے۔ اور اگر وہ خوشی خوشی بات کرے، مہربانی سے بات کرے، نرمی سے بات کرے، تو سمجھنا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، تو ادب کے ساتھ تم ان کے ساتھ باتیں کرنا۔ سبحان اللہ! دیکھو بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا بات کہی، اپنے ڈیپوٹیشن کو، اپنے وفد کے آدمیوں کو کتنی عجیب بات کہی کہ اگر وہ گرم اور غصے ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی دنیاوی کنگ ہے، دنیاوی بادشاہ ہے، ان سے گھبرانا نہیں، ہم مقابلہ کر لیں گے۔ اور اگر وہ نرمی سے بات کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، تو سمجھ جانا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اور پھر تم ان کے ساتھ ادب اور اکرام کے ساتھ پیش آنا۔ کتنی چالاکی سے اس نے معاملہ کیا۔ اب اس نے کیا گفٹ بھیجی وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو اس نے گفٹ بھیجی تھی اس کی تفصیلات بھی روایتوں کے اندر موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس نے 100 غلام لڑکے بھیجے اور 100 غلام باندیاں بھیجی، لڑکیاں بھیجی، یا 200 غلام بھیجے یا 200 باندیاں اس نے بھیجی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہدیے کے اندر۔ اور آگے سنو، عجیب عجیب بات ہے ہدیے کے سلسلے کے اندر۔ 100 یا 200 لڑکے، 100 یا 200 لڑکیاں یعنی غلام اور باندی اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھیجی، اور ساتھ ساتھ کے اندر کام یہ کیا کہ لڑکوں کو لڑکیوں والے کپڑے پہنائے اور لڑکیوں کو لڑکوں والے کپڑے پہنائے۔ کیسی چالاکی کی اس نے کہ جتنے لڑکے غلام بھیجے ان کو لیڈیز کپڑے پہنا کر بھیجے، اور جتنی لڑکیاں باندیاں بھیجی ان کو جینٹس کے کپڑے پہنا کر کے بھیجے۔ اور ساتھ میں ان کو کہا، لڑکیوں کو کہا کہ تم لڑکوں کی طرح بات کرنا، اور لڑکیوں کو کہا کہ تم لڑکوں کی اسٹائل کے اندر بات کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام پہچان بھی سکتے ہیں یا پہچان نہیں سکتے ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ 200 گھوڑے بھی اس نے بھیجے۔ اور یہ جو آج کل کے زمانے کی فیشن ہے، لگتا ایسا ہے کہ پرانے زمانے سے یہ فیشن چلی آ رہی ہے کہ لڑکیاں لڑکوں جیسے کپڑے پہنے اور لڑکے لڑکیوں جیسے کپڑے پہنے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو عورتیں مردوں جیسی شکل صورت کو اپناوے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا ہدیہ کیا بھیجا؟ روایتوں کے اندر ہے کہ سونا بھیجا،
सोने की ईंटें भेजी, चांदी की ईंटें भेजी और हीरे मोती कीमती कीमती सामान भेजा। दीनी बहनों, हदिया करना बहुत अच्छी चीज है। हदिये से आपस में मोहब्बत पैदा होती है, हदिये से आपस में ताल्लुकात बढ़ते हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहादू तहाबू, आपस में हदिया दो, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। इसीलिए आपस में हदिया देना चाहिए। बहन बहन को देवे, शौहर बीवी को बीवी शौहर को देवे, भाई बहन को बहन भाई को देवे, माँ बेटी को बेटी माँ को, बाप बेटी को बेटी बाप को, इस तरह हदिया देना चाहिए। हदिये से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। हाँ, अगर पता चल जाए कि हदिया भेजने का मकसद गलत है तो वो हदिया वापिस कर देना चाहिए। हदिया भेजने का मकसद अगर गलत है तो हदिया फौरन ठुकरा देना चाहिए। जैसे वैलेंटाइन डे के ऊपर इस तरह के गलत डे जो मनाते हैं, उसमें गिफ्ट देते हैं, फ्लावर देते हैं, रोज देते हैं, उसका मकसद नापाक होता है। तो ऐसी गिफ्ट फौरन फेंक देने की, वापिस कर देने की, क्योंकि उसका मकसद नापाक और नाजायज हुआ करता है। और बाज मर्तबा लोग हदिया और गिफ्ट देते हैं रिश्वत के तौर पर। रिश्वत ये हराम है, रिश्वत देना। और इस तरह के हदिया और गिफ्ट से इज्जत और वकार का सौदा होता है। उसके जरिए इंसान के अखलाक और दीनदारी का इम्तिहान होता है। इसीलिए जो हदिया ऐसा हो कि उसके अंदर रिश्वत हो, दीनदारी अखलाक का सौदा होता हो, इज्जत और वकार का सौदा होता हो, वो हदिया कबूल नहीं करने का, वो हदिया फौरन वापिस कर देने का। इसी तरीके से एक मसला भी समझ लो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी है और बिल्कीस उस वक्त काफिरा थी। तो क्या काफिर का हदिया कबूल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये भी एक इम्पोर्टेंट मसला है। तो इस सिलसिले में एक बात याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बास काफिरों के हदिये कबूल किए और बास काफिरों के हदिये हुजूर ने कबूल नहीं किए। बास काफिरों का हदिया हुजूर ने कबूल कर लिया और बास काफिरों का हदिया हुजूर ने कबूल नहीं किया। दोनों तरह का अमल है। इससे ये मसला निकाला है कि अगर काफिरों का हदिया कबूल करने में अपनी या मुसलमानों की या दीन की कोई भलाई हो तो काफिरों का हदिया कबूल कर लेना चाहिए कि उनका हदिया कबूल करने से वो इस्लाम के करीब आएंगे, इस्लाम को कबूल करेंगे, मुसलमानों के बारे में उनका दिमाग साफ होगा, मुसलमान उनके फितने से बचेंगे, उनकी शरारत से बचेंगे। तो काफिरों का हदिया कबूल कर लेना चाहिए। और अगर उसमें मुसलमानों की ईमानी किसी बिगाड़ का खतरा हो और मुसलमान उनके बारे में नरम और कमजोर पड़ने का खतरा हो तो फिर काफिरों का हदिया कबूल नहीं करना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्कीस का हदिया कबूल नहीं किया था, बल्कि बिल्कीस का हदिया आपने रद्द कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। चूंकि बिल्कीस ने जो भेजा था वो हदिया नहीं था, बल्कि वो आपका एग्जाम लेना चाहती थी और रिश्वत के अंदाज के अंदर उसने ये हदिये भेजे थे। ये तमाम हदिये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के अंदर पहुंचे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चल गया था कि बिल्कीस के यहाँ से कुछ आदमी हदिये लेकर के आ रहे हैं और इतने सारे तोहफे लेकर के आ रहे हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजीब अजीब तैयारी की।
عجیب تیاری کی. تیاری یہ کروائی حضرت نے کہ تقریباً 30 مائل 30 مائل ایک لمبا راستہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سونے اور چاندی کا بنوایا. 30 مائل لمبا راستہ حضرت نے سونے اور چاندی کا بنوایا، اور راستے کی دونوں طرف عجیب عجیب قسم کے جانور کھڑے کر دیے. اس جانور کا پیشاب پاخانہ بھی سونے چاندی کے اوپر ہو، ایسا آپ نے انتظام کیا تاکہ بلقیس کے آدمی امپریس ہو جاوے کہ ہم جو ہدیہ لے کے آئے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو جانور بھی پیشاب پاخانہ سونے کے اوپر کرتے ہیں، چاندی کے اوپر کرتے ہیں. اور آپ نے اپنا دربار سجایا، 4-4 ہزار سونے کی کرسیاں لگوائی، ایک طرف علماء کو بٹھایا، دوسری طرف منسٹروں کو بٹھایا، حکومت کے ذمہ داروں کو بٹھایا، اور پورے ہال کو آپ نے ڈائمنڈ سے ڈیکوریٹ کروایا، جواہرات سے مزین کیا. اتنا شاندار آپ نے ہال تیار کروایا، اور آپ نے جناتوں کو کھڑا کر دیا صفوں کے اندر، عجیب عجیب جانوروں کو کھڑا کر دیا، پرندوں کو کھڑا کر دیا، جانوروں کو کھڑا کر دیا. اب جو بلقیس کے لوگ آئے سفر کر کے یمن سے، بیت المقدس پہنچے، مسجد اقصی پہنچے، پیلسٹائن پہنچے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اتنا عالی شان دربار دیکھ کر وہ اتنے مرعوب ہو گئے کہ بعض مفسرین تو یہ لکھتے ہیں کہ جو سونے چاندی کی اینٹ وہ لے کر آئے تھے وہ انہوں نے راستے میں ڈال دی. کہ یہاں تو راستے سونے چاندی کے ہیں، تو راستے کی چیز کو ہم ہدیے میں دیں گے تو ہمارا یہ تو ایک انسلٹ کہا جائے گا. جیسے کہ ہمارے یہاں راستے پتھر کے بنتے ہیں، تو کوئی آدمی دوسری جگہ سے آوے اور ہم کو پتھر ہدیے میں دے رہے تو ہم کو کتنا غصہ آتا ہے کہ پتھر ہدیے میں دے رہے. تو سلیمان علیہ السلام نے 30 میل کا راستہ سونے چاندی کا بنوا دیا. تو اس راستے کو دیکھ کر بلقیس کی ٹیم جو آئی وہ شرما گئی، اور انہوں نے راستے میں سونا چاندی ڈال دیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ غلام باندی لڑکے لڑکی ہیرے موتی سب لے کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے وہ تمام ہدیے واپس کر دیے اور کہا کہ مجھے تمہارے ہدیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا فرماتے سلیمان علیہ السلام؟ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. جب پورا وفد جماعت بلقیس کی سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی، حضرت نے فرمایا نہیں، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے جو مال مجھے دیا ہے تمہارے مال سے بہت بہتر ہے، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ تمہارے ہدیے پر تم خوش رہو، مجھے تمہارے ہدیوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور جا کر کے تمہاری کوئین بلقیس کو بتلا دو. سلیمان علیہ السلام نے وہ پوری جماعت کو واپس کیا کہ جاؤ تمہاری کوئین بلقیس کو کہو ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. ہم بہت بڑی آرمی، بہت بڑا لشکر لے کر اٹیک کریں گے اور تمہارے پورے ملک پر ہم قبضہ کر لیں گے، اور تمہاری رانی کو اور تمہارے بڑے بڑے عزت والے لوگوں کو ہم ذلیل کر کے وہاں سے نکالیں گے. تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تم سورج کی عبادت کرتے ہو، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، ہم تمہارا یہ کام چلا نہیں لیں گے اور تمہارے پورے ملک پر ہم اٹیک کریں گے. جاؤ اور جا کر کے تمہاری کوئین بلقیس کو بتلا دو. یہ پوری ٹیم
واپس یمن آئی اور کوئین بلقیس کو آ کر کے پوری بات بتلائی، اور بلقیس یہ بات سن کر کے سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی دنیاوی بادشاہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے۔ اسی لیے اس نے لڑنے کی بات ایسے بھی پہلے چھوڑ دی تھی۔ اس نے فوراً ڈیسیژن لیا کہ سلیمان علیہ السلام کو میسج دے دو، پیغام دے دو کہ آپ ہماری کنٹری پر اٹیک مت کرو، ہمارے ملک کے اوپر حملہ مت کرو، ہم مسلمان بن کر کے، فرما بردار بن کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، ہم آپ کے پاس چلے آتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ لڑائی کرنا نہیں چاہتے۔ اس نے فوراً میسج دے دیا کہ آپ ہمارے یہاں نہ آوے، ہم خود سب کے سب آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہو رہے ہیں۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دے دی، اور چونکہ اس کو یمن سے پیلسٹائن جانا تھا تو اس نے پورے ملک کی حکومت چلانے کے لیے ایک آدمی کو اپنا ڈیپیوٹی بنایا، اپنا نائب بنایا، اور پوری جماعت کے ساتھ، پورے لشکر کے ساتھ بیت المقدس جانے کے لیے روانہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آنے کے لیے روانہ ہو گئی، اور حضرت کے پاس جانے کے لیے اس نے تیاری کر دی۔ آگے والا واقعہ انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس کے اندر عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے انوار اور برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماؤ، جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماؤ، جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماؤ۔ اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرماؤ، اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرماؤ، اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرماؤ۔ ہماری مغفرت کر دیجئے اے اللہ، مغفرت کر دیجئے اے اللہ، مغفرت فرما دیجئے۔ ہمارے روزے، تراویح، تسبیح، ذکر، تلاوت، صدقہ، خیرات، ہر عمل کو قبول فرما لیجئے اے اللہ۔ ان مجالس کو قبول فرماؤ، آپ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین 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 یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔